يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ احباب کے سامنے میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دو باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات کا تعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے ہوگا، اور دوسری میری بات کا تعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ہوگا. سبحان اللہ. اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تسلیم کرے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تسلیم نہ کرے تو انسان کبھی بھی کامل ایماندار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تسلیم کرے لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا انکار کرے تو ایسا شخص بھی قطعاً ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا. دونوں پہلو، ایک مقام اور دوسرا پیغام. سنیے انداز کیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سورت کا نام سورت الحجرات، 26واں پارہ میرے سامنے ہے. آیت نمبر 2 میں نے کھولی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے.
صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے ہیں۔ میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، میری جماعت اشاعت و توحید و سنت کا عقیدہ، اللہ نے کائنات کے اندر جتنے بھی عقل مند بھیجے ہیں، تمام عقل مندوں کی عقل مندی اور دانائی جمع کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آپ کی کیا رائے ہے؟ امیر کس کو مقرر کرنا چاہیے اس قبیلے کا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے ہیں حضرت عمر بن ابصر رضی اللہ تعالیٰ امیر ہونے چاہیے۔ فاروق اعظم آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے ہیں حضرت خافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہونے چاہیے۔ نہیں اللہ کے محبوب، حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے جو بندہ میں نے عرض کیا ہے یہ زیادہ مناسب ہے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے نہیں، جو میں نے نام پیش کیا یہ زیادہ مناسب ہے۔ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آمنہ کے لال تو خاموش ہو گئے، رب ذوالجلال خاموش نہ رہا۔ سبحان اللہ۔ آیت نازل ہو گئی سورۃ الحجرات، آیت نمبر 2، 26واں پارہ میرے سامنے ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ خبردار خبردار ایمان والو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور نمبر 2، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ آپس میں جس طرح اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہو، جہاں میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تمہیں آپس میں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب خیال، مسئلہ عرض کرنا ہے، کسی پر ذاتی تنقید یہ ہمارا مزاج نہیں، لیکن مجھے اپنا مسلک بیان کرنے کا حق ہے۔ اور کیجئے گا ذرا، یہ حوالہ قرآن پاک کا سورۃ الحجرات آیت نمبر 2، 26واں پارہ، آپ نوٹ کریں اور مانا گھروں میں چیک کریں۔ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا، جہاں میرا محبوب تشریف فرماؤ آپس میں بھی اونچا نہ بولنا۔ اللہ خطرہ کیا ہے؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون۔ اگر تمہاری آواز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوئی ہے، کیا تم نے میرے محبوب کی موجودگی میں آپس میں اونچی بات کی ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی ہے؟ پیغمبر کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ قرآن پاک، انصاف آپ نے کرنا ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ایمان والوں کو آواز اونچا کرنے سے روک دیا، ورنہ اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اب آپ نے انصاف کرنا ہے، میں نے حوالہ پیش کر دیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صحابہ کرام اونچی آواز سے آمین کیسے کہہ سکتے تھے؟ اعمال ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ آپ کی آواز سے آواز اونچا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں والضالین۔ صحابہ کرام اونچی آواز سے آمین کیسے کہہ سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آوازیں اونچے ہونے کا خطرہ تھا، اور اگر آواز آمنہ کے لال سے اونچی ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون۔
اب غور، ایک آمین بسر، ایسا آمین بندہ جب آمین کہے خود سن لے، آمین یہ ایسا آمین، یہ بھی شریعت میں جائز، آمین بالجہر، آمین زیادہ سے زیادہ ساتھ والے 2-3 بندے سن لیں یہ بھی جائز، اور آمین یہ تو آمین بالشر ہے۔ آئیے سبق پر خلاصہ سنا، جہاں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو آپس میں بھی اونچا نہیں بولنا، ورنہ اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ہو تو اونچی آواز سے بیان کرنے کی مجھے اجازت کیسے مل گئی ہے؟ آپ کی موجودگی کے اندر اونچی آواز میں گفتگو کرنے سے سارے نیک اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر آپ کو بھی تو کہنا چاہیے مولانا صاحب یا عقیدہ چھوڑ یا ممبر چھوڑ، دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، آپ کی آواز سے آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کی موجودگی میں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ انتہبط اعمالکم انتم لا تشعرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت ثابت نظر نہیں آ رہا، تیسرا دن ہے، پتہ کرو کہاں ہے، جھگڑے کی بات ہی نہیں دوستو۔ اور صاحب باقی احباب ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے بڑھا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بڑھا کر، لیکن عالم الغیب ہونا صرف رب العالمین کا حق۔ جو عالم الغیب ہو وہ تحقیق نہیں کیا کرتا۔ یہ میرے سامنے 20واں پارہ اور سورت کا نام سورت النمل، اللہ کریم فرماتے آیت نمبر 65 کے اندر، یہ میں نے پہلا صفحہ کھولا ہوا ہے، فرمایا قل، اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله۔ یہ حوالہ، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی ہے، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی ہے، جنات بھی مخلوق، فرشتے بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق غیب نہیں جانتی ہے۔ اگر غیب کو جانتا ہے تو الا اللہ۔ اب ہاتھ بلند کرنے دوستوں نے محبت سے اونچا کہنا ہے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ میرا سوال، زندے تو عالم الغیب نہیں ہے، ہو سکتا ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے قبروں والے عالم الغیب ہو۔ اللہ کو پتہ تھا نا یہ سوال ہونا ہے، اور رب العالمین نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون۔ لوگ جن کو عالم الغیب سمجھ کر بلا رہے ہیں، گجرات چلیے نعرہ لگ رہا ہے، جینو نہ دیوے مولا اونو دیوے شاہ دولا۔ دور کیوں جاتے ہیں، پنڈی چلو اسلام آباد، نور پور شاہ میں نعرہ لگ رہا ہے، امام پری میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ اللہ فرماتے عالم الغیب سمجھ کر جن کو بلایا جا رہا ہے ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ اور ہمارے بڑے استاد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، موت کے بعد جس کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے سارے جہان کا پتہ کیسے ہوگا؟ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں ہے، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں ہے، محبت سے اللہ کا نام اونچا لینا ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟
کہاں ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں۔ جو عالم الغیب ہو وہ تحقیق نہیں کیا کرتا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ بول اٹھے کہ محبوب مجھے پتا ہے کیسے؟ آپ کی محفل کی طرف میں آ رہا تھا، میں نے حضرت ثابت کو دیکھا، راستے میں رو رہے تھے زارو قطار۔ کیوں؟ جاؤ ان کو بلاؤ۔ میں جاؤں؟ جی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، راستے میں حضرت ثابت نہیں ہے جہاں پہلے رو رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے بتایا حضرت ثابت تو کوٹھڑی کے اندر ہے، دروازہ بھی بند کیا ہوا ہے، ساروں قطار تیسرا دن رونے میں لگے ہوئے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت ثابت آپ کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، تیسرا دن آپ حاضر ہیں، ساروں قطار رو رہے ہیں، مجھے بلایا؟ جی چلیے۔ دونوں جا رہے ہیں، حضرت عاصم اور حضرت ثابت۔ پنڈی گھیب کے بھائیوں تم تو بادشاہ ہو نا، تم تو آمنہ کے لال کو پنڈی گھیب میں بلاتے ہو۔ بینر لگے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے بینروں پر سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نہیں رب کعبہ کی قسم، نہیں میرا اور میری جماعت شاطو کو ادوا سننا گا عقیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقوں کے پاس نہیں آنا ہوتا تھا، بلکہ قانون یہ ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ دونوں پہنچے، حضرت ثابت کیا بات؟ رو کے عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا ورنہ سارے نیک عمل برباد ہو جائیں گے۔ میری آواز قدرتی طور پہ اونچی ہے، پریشان آپ کی محفل میں حاضر ہوا، اور اگر میں نے کوئی بات کی میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہوئی، ایسا نہ ہو کہ میرے عمل ضائع ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ثابت تو میری محفل میں حاضر ہوا کر، میری محفل میں بیٹھا کر، بات چیت کیا کر، تیرے اعمال اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ تیری آواز اونچی بنانے والا اللہ آپ ہے۔ آپ کے الفاظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضى ان تعيش حمیدا وتبتل شہیدا وتدخل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات پر تو راضی نہیں ہے حضرت ثابت، تیری زندگی ایسے گزرے گی سارے لوگ تیری تعریفیں کریں گے، نمبر 2 تجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی، اور نمبر 3 شہادت کے بعد تجھے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ آپ کا مقام یہ ہے آپ کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ نمبر 2 ایک اور چھوٹا سا حوالہ، یہ میرے سامنے پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، یہ حوالہ میں نے کھولا ہوا ہے، سورت البقرہ پہلا پارہ میرے سامنے، آیت نمبر 104۔ صحابہ کرام کی محفل ہے، آپ نے میرے الفاظ پر غور کرنا ہے تب مقام سمجھ آئے گا، میں نے ایک نتیجہ نکالنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، صحابہ کرام کو بات سمجھ نہ آئی تو عرض کرنے لگے رائنا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے۔
اللہ کے محبوب ذرا یہ بات دوبارہ دہرا دیجئے. اب خیال صحابہ کرام کا کلمہ ٹھیک، رائے نہ، صحابہ کرام کی نیت ٹھیک، رائے نہ کا معنی ٹھیک، تین باتیں، کلمہ بھی ٹھیک، معنی بھی ٹھیک، صحابہ کرام کی نیت بھی. ذرا دوبارہ دہرا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے، دوبارہ بات دہرا دیا کرتے تھے، لیکن جو منافق بیٹھے ہوئے تھے محفل کے اندر وہ ذرا لمبا کر کے کہنے لگے رائینا. آپ تمام عوام دوست عربی جانتے ہوتے میں معنی نہ کرتا، دل گھبراتا، سمجھانے کی خاطر منع کرنے لگا ہوں. رائینا منافق کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی دشمن، رائینا الیاذ باللہ ہماری بکریاں چرانے والے چرواہے. رب العالمین نے فرمایا خبردار، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. ایمان والو اگر تم نے بات دوبارہ پوچھنی ہو آئندہ تمہیں رائنا کا کلمہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. کلمہ ٹھیک، معنی ٹھیک، ہماری نیت ٹھیک. اللہ فرماتے خبردار خبردار، جس صحیح کلمے کے ذریعے دشمنوں کو میرے محبوب کی بے ادبی کا موقع مل رہا ہو تم نے وہ صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا. رزلٹ سنیے دوستو، دل کی تختیں پہ لفظ لکھنا میرا. جس صحیح کلمے کے ذریعے دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا موقع ملے ہے، اللہ تو رائنا کا صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنے دیتا. اب میرے سامنے 16واں سپارہ، سورت کا نام سورت الکہف. اللہ فرماتے اعلان کر دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سامنے آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم. یہ حوالہ رزلٹ کیا ہے؟ جس صحیح کلمے کے ذریعے رائنا، صحیح کلمے کے ذریعے دشمنوں کو آمنہ فلال کی بے ادبی کا موقع ملے ہے، اللہ وہ صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنے دیتا. اور اگر بشر کا لفظ گستاخی اور بے ادبی ہوتا اللہ خود کیوں استعمال کراتا؟ تفصیل کا وقت نہیں. 23واں پارہ، دل کے دروازے کھولیے گا. یہ میں نے 23واں پارہ اور آیت نمبر 30 کھولی ہوئی ہے. دوستو اللہ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی موت کا جام پینا ہے، آپ کے دشمنوں نے بھی موت کا جام پینا ہے. کسی نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے. اللہ کا نام پھر اونچا لینے کی اپیل کر رہا ہوں، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ یہ حوالہ 19واں پارہ میرے سامنے ہے، سورت کا نام سورت الفرقان ہے. فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. آیت نمبر 58 سورت الفرقان 19واں پارہ. بھروسہ رکھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات پر جس پر موت کبھی نہیں آئے گی. وہ کون ہے؟ اب ذرا رزلٹ سنیے. ایک جملہ، جس صحیح کلمے کے ذریعے دشمنوں کو آمنہ فلال کی بے ادبی کا موقع ملے اللہ وہ صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنے دیتا. اور اگر میت کا لفظ بے ادبی ہوتا آمنہ فلال صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ خود کیوں استعمال کرتا؟ یہ تو میں نے سنایا مقام. اب پیغام بھی سن لیجئے چند منٹ کے اندر، وقت بڑا مختصر ہے میرے پاس. مقام سب سے اعلیٰ اللہ
اور پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 11واں پارہ سورت کا نام سورت یونس، آخری رکوع رب العالمین کی لا ریب کتاب. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. یہ حوالہ آیت نمبر 106. میرے محبوب اللہ کے بغیر پکار ان کی نہ کرنا جو آپ کو نفع بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی نہیں دے سکتے. پکار کے لائق صرف وہ ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے. وہ کون ہے؟ محبت کے ساتھ کون ہے؟ آپ سے سلم نیند کر رہے ہیں. حضرت جابر بیان کرتے ہیں درخت کے سائے میں آپ سو رہے ہیں. غور و سلامی ایک بندہ حدیث پاک میں اس کا نام ہے غور و ایسا ایسا چلتے ہوئے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اتارا جو شاخ کے ساتھ لٹک رہی تھی سر پہ کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے تلوار لہرا کر للکار کے کہنے لگا یمنعک منی، آپ کی تلوار میرے قبضے میں ہے، آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی. دیکھا دشمن سر پہ کھڑا ہے تلوار لہرا کے پوچھ رہے کون بچائے گا؟ آپ نے 3 بار فرمایا اللہ اللہ اللہ. غلطی کیا ہے؟ میں کھڑپا میں بیان کرنے لگا. دوستوں نے کہا مولانا یہی سٹیج ہے وہ جہاں قاضی شمس الدین سند المحدثین رحمت اللہ علیہ پر اتنے پتھروں کی بارش کی گئی ہے. قاضی صاحب کا جسم خون سے رنگین ہو گیا، بے ہوش ہو کر سٹے سے نیچے گر گئے. غلطی کیا تھی؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پہ خنجر چلائے گئے. ہمارے پیر و مرشد سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ پر 14 قاتلانہ حملے ہوئے. غلطی کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہی غلطی سمجھی ہے کہ میرے اکابرین نے یہی دعوت دی. مشکل آ جائے انسان جب پریشانی میں پھنس جائے اس وقت زبان سے اگر پکار مافوق الاسباب کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ 3 بار آپ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ. تلوار دشمن کے ہاتھ سے گر پڑی. اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. آپ نے تلوار اٹھائی فرمانے لگے مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا. تو کہہ رہا تھا میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ مجھے اللہ نے بچا لیا. اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ حضرت جابر کہتے ہیں ہم دوڑ کر پہنچے، وہ بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے کھڑے تھے. بڑی جرأت. تو بتا نا تجھے کون بچائے گا؟ ہاتھ جوڑے ہوئے. انت الکریم ابن الکریم، آپ تو معاف کرنے والوں کے خاندان میں سے ہیں، تو معاف کرنے والوں کی اولاد ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا جو کام تو میرے ساتھ کرنے والا تھا وہی کام میں تیرے ساتھ کروں، پھر تیرے اور میرے درمیان فرق باقی نہیں رہے گا. یا غلطی معاف. پنڈی گھیب کے دوستو، ہم تو معاف کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. ایک چھوٹا سا تحفہ آخر میں آپ دوستوں کے لیے. آپ کا اور میرا جسم، اللہ نے جو ہمارا جسم بنایا، ہمارے جسم کے اعضاء
اللہ نے جوڑا جوڑا بنائے ہیں۔ آخری میرے کلمات دل کی تختیوں پہ نقش کیجئے گا، میری طرف سے گفٹ ہے۔ اعضاء اللہ نے ہمارے ڈبل بنائے، ہاتھ بھی دو بنائے، پاؤں بھی دو بنائے، کان بھی دو بنائے، آنکھیں بھی دو بنائی، ہونٹ بھی اللہ نے دو بنائے ہیں، یہ ناک کے سوراخ بھی اللہ نے دو بنائے، لیکن تین چیزیں اللہ نے دو دو نہیں بنائی، ایک ایک کر کے بنائی ہے۔ دل بھی ایک بنایا، ماتھا بھی ایک بنایا، زبان بھی اللہ نے ایک بنائی ہے۔ ایسے نہیں بات کر رہا، قرآن کا حوالہ ہے میرے پاس، سورت کا نام سورت الاحزاب، یہ حوالہ میرے سامنے ہے، اور آیت کا نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، انسان کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے ہیں، دل ایک بنایا۔ آپ دوستوں کے لیے تحفہ، دل ایک بنایا، یہ جملہ قرآن کا، آیت بھی سامنے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، دل میں اللہ نے ایک بنایا ہے، انسان کے سینے میں مسئلہ سمجھا دیا، دل ایک ہے تو ایک دل میں ڈیرا ایک کا ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام اونچا جذبے سے کس کا، جا کر کس کا، ایک اور انداز میں جملہ کروں، یہ مکان ایک ہے، میں دل کو مکان کہہ رہا ہوں، یہ مکان ایک ہے تو ایک مکان میں مہمان ایک ہونا چاہیے۔ کاش آپ سرکی سمجھتے ہو، سرکی میں جملہ، خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والے اللہ کے ولی فرما گئے ہیں اپنی سرکی زبان کے اندر، فرماندن ہکے 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 قل هو اللہ احد، ہکے 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 ہک دی ہر دم سکے، ہک دے ہر ہر چھا وچ ڈیرے، ہیک دے ہر ہر جھا وچ ڈیرے، کیا اچ ہے کیا جھک ہے، جیڑا ہیک نو دو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ خواجہ صاحب پر ناراض ہونا، مجھ پر نہ ہونا، میں نے تو نقل کیا۔ نمبر 2، پیشانی بھی اللہ نے ایک بنائی، دو نا، پیشانی ماتھا ایک، مسئلہ سمجھا دیا، اگر پیشانی ایک ہے ماتھا ایک ہے تو ایک ماتھے کے ساتھ سجدے کے لیک بھی ایک ہے۔ اونچا اللہ کا نام لینا جذبے سے، کون سجدے کے لیک، کون؟ اللہ کے محبوب، انتا حق و یسجد لک، صحابہ کرام عرض کرنے لگے ہیں آپ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دے دیجئے، عجم کے عوام اپنے بادشاہوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ساری کائنات کے بادشاہ مل جائیں ہیں، آپ کے قدموں کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نا نا نا، لو كنت امر احدا ان يسجد لاحدنا لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، خبردار میری شریعت میں انسان کے سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انسان کے سجدے کی گنجائش ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا خامد کا سجدہ کر، بیوی کو خامد کے سجدے کی اجازت نہیں ہے، اولاد کو والدین کے سجدے کی اجازت نہیں ہے، شاگرد کو استاد کے سجدے کی اجازت نہیں ہے، تم صحابہ کو میں آمنہ کے لال کے سجدے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ماتھا ایک ہے تو ایک ماتھے کے ساتھ سجدے کے لیگ بھی ایک ہے۔ کون؟ نمبر 3، آخری جملہ، یہ حوالہ، سورت کا نام سورت البلد، یہ میرے سامنے آیت نمبر 8 اور 9، یہ حوالہ، اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، دنیا والو میں اللہ نے انسان کی آنکھیں دو بنائی، عینین شفتین، ہونٹ بھی میں اللہ نے دو بنائے ہیں، لیکن دونوں ہونٹوں کے درمیان لسانہ، زبان میں اللہ نے ایک بنائی ہے۔
مسئلہ سمجھا دیا، زبان ایک ہے تو مشکل وقت میں ایک زبان کے ساتھ غیبانہ پکار کے لیگ بھی ایک ہے۔ کون؟ مقام بھی سنا دیا، آمنہ کے لال کا پیغام بھی سنا دیا کہ جب انسان پر مشکل آ جائے ایک زبان سے پکار ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا